شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت سرعام اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابن پاشا۔ دوستو آج بات شروع کرتے ہیں جنرل حمید گل کے ان الفاظ کے ساتھ کہ جس طرح افغانستان امریکہ کا قبرستان بنا، اسی طرح یمن سعودیہ کے لیے قبرستان بننے جا رہا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ کنگ سلیمان نے اوپنلی کہہ دیا ہے کہ دنیا ایران پر حملہ کر دے، ایران پر چڑھائی کا وقت آ گیا ہے اور پوری دنیا ایران پر چڑھ دوڑے۔ کنگ سلیمان کے اس بیان کے پیچھے سوائے ڈپریشن کے اور کچھ سمجھ نہیں آتا۔ سعودیہ نے جب یمن جنگ شروع کی تھی تو ٹرمپ کو یہ یقین دلوایا تھا کہ اسے ہم 2 ماہ میں ختم کر دیں گے، بس آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ہمیں سیکورٹی دیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ نہ تو سعودیہ ابھی تک جنگ جیت سکا ہے اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ بھی الیکشن ہار گیا۔ اب اسرائیل UAE کے ذریعے سعودیہ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ ایران پر چڑھائی کرو، اور سعودیہ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ہمارے پاس تو تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، یعنی سعودیہ کا جو $222 ارب کا بجٹ تھا وہ بھی پورا نہیں ہو سکا۔ پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے آئل پرائسز گر گئی ہیں، سعودیہ کو اس کا دوہرا نقصان ہوا ہے کہ کرونا کی وجہ سے عمرہ اور حج سے جو ریونیو اکٹھا کرتا تھا وہ بھی جنریٹ نہیں ہو سکا۔ پاکستان کے ترکی اور ایران سے بڑھتے ہوئے تعلقات پر ناراض ہو کر پاکستان سے بھی اپنے $2 ارب مانگ بیٹھا ہے۔ پاکستان نے پہلے بھی $1 ارب فوری واپس کیے تھے، جیسے تیسے یہ $2 ارب بھی واپس کر دے گا۔ مگر کیا اسے سعودیہ کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ پاکستان کی ناراضگی بھی ان کے گلے پڑ جائے گی۔ کیا ایسی صورتحال میں ایران پر ایک بڑا حملہ ہو سکتا ہے جب عرب ریاستوں اور سوائے اسرائیل کے سعودیہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا؟ ایک طرف یمن اور ایک طرف ایران، کیا سعودیہ 2 محاذوں پر بیک وقت لڑ سکتا ہے؟ اور ایسی صورت میں مکہ اور مدینے کی حفاظت کے لیے کیا وہ اسرائیلی کمانڈوز کو بلائے گا کہ آ کے ہمارے قبلے اور روزہ رسول کی حفاظت کرو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی مسلم ملک اسے برداشت نہیں کرے گا، اور نہ ہی سعودی عوام اسے قبول کریں گے، اور نہ پوری دنیا کے مسلمان اسے قبول کریں گے۔ آج تک پاکستانی فورسز جو ہیں وہ حرمین شریفین کی محافظ رہی ہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ پاکستانی فوج کے پاس رہا ہے، اور کسی کو آج تک اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہیں ہوئی۔ دوستو پاکستان ایک بار پھر خطے میں ایک بہت بڑی اہم حیثیت اختیار کرنے جا رہا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔